کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. شرکیہ کلمے بول دیتا ہے. اب دیکھیں نہ جانے کس شاعر نے بیچارے نے بھول کے کہہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ. اتنا بڑا شرک. ایک شاعر کا شعر یاد آیا مجھے. اس نے ایسے ہی آدمیوں کے لیے ایک بات بولی تھی: مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، ناحق خون پروانے کا ہوگا. تو شاعری سے شغف بھی نہیں ہے اور شاید شاعری کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے. اور ڈاکٹر اقبال کا مشہور زمانہ شعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس پہ ایک بہت بڑا شرک ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر لمبی چوڑی اس پہ تمہید بھی باندھ دی اور اپنا فیصلہ بھی سنا لیا. اس حوالے سے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ ڈاکٹر اقبال نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے ایک جملہ بولا کہ محمد سے وفا تو نے، تو یہ بندے نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو کہ محمد سے وفا تم نے، یعنی تم اگر میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو گے، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو جاؤ گے، تو پھر میں تمہارا ہو جاؤں گا. اور یہ بات کوئی بہت بڑا شرک نہیں ہے، یہ تو خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ اعلان کیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی تم اللہ کے ہونا چاہتے ہو تو پھر پہلے میرے ہو جاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا بنا لے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ تو اپنا رب ہونا بھی اپنے محبوب کے ذریعے بیان فرماتا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. وہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا. یعنی محبوب کو پہچانو، اس سے میری پہچان ہوگی. کہیں فرماتا ہے: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. اب رہ گئی یہ بات کہ کیا اولیاء کے چاہنے سے کیا لوح و قلم ان کو دی جا سکتی ہے؟ کیا ان کے چاہنے سے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ بھی حضرت بڑی پریشانی کا شکار ہوئے، جبکہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے 2703 نمبر حدیث پاک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بہن نے کسی کے دانت توڑ دیے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دانت توڑے جائیں گے، یا تو وہ معاف کر دیں جن کے دانت توڑے گئے، یا پھر اس کے دانت توڑے جائیں گے، قصاص. تو ان کے منہ سے نکلا: اللہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یا رسول اللہ اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اب وہ اللہ کی قسم اٹھا لی تو ان کی صلح ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے، تو اللہ ان کی قسم پورا کر دے گا. تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مطلب یہی ہے کہ لوح و قلم کی تقدیر جو میں بدل سکتا ہوں تو بدلتا ہوں، تو تم کہو گے تو بدل دوں گا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ آپ کی ہمیشہ قسم پوری ہوئی. کنز الامال میں یہ روایت موجود ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آپ کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ الفاظ پہ غور کرنے والی بات ہے. کہتے ہیں: وافقت اللہ فی ثلاث. 3 باتوں میں، یہ بخاری کی روایت ہے، 3 باتوں میں میں نے اللہ تعالیٰ کی موافقت کی. آگے بخاری شریف کے دوسرے الفاظ یہ ہیں: او وافقنی ربی فی ثلاث، یا میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی. اور 3 باتیں کون سی تھی؟ موافقت کا مطلب کیا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے منہ سے جیسے نکلا رب تعالیٰ نے ویسے کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مصلی جو ہے خانہ کعبہ کے چاروں اور کہیں بھی بچھایا جا سکتا ہے، لیکن کتنا ہی اچھا ہو اگر ہم مصلی مقام ابراہیم کے سامنے بچھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن پاک کی آیت اتاری: واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، ازواج مطہرات کے لیے پردے کا حکم آیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ازواج مطہرات
میں سے چند کے ساتھ شکر رنجی ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کے ازواج مطہرات کو سمجھایا کہ اگر تم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ناراض کیے رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اچھی بیویاں ان کو اور عطا کر دے گا تمہاری جگہ پہ. تو اس پہ بھی قرآن پاک کی آیت اتری آپ کی موافقت کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں رب تعالیٰ ویسے کر سکتا ہے، اس لیے کر دیتا ہے. پھر کہا کہ فرشتوں کو تو کسی بات کی خبر ہی نہیں، فرشتوں کو تو لوح محفوظ کا علم نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بات بتائیے، 6595 نمبر حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے کی عمر ماں کے پیٹ میں 120 دن ہو جاتی ہے تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے مولا کریم کہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ تو فرشتہ بتاتا ہے کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا. پھر وہ لکھ دیتا ہے، پھر فرشتہ لکھتا ہے کہ اس کو موت کب آئے گی، فرشتہ لکھتا ہے یہ رزق کتنا کھائے گا. یہ بخاری شریف میں ہے. تو یہ ساری باتیں پھر اس کو کیسے پتہ چلتی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی نا. تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے فرشتہ بھی لوح محفوظ والی وہ باتیں پڑھ کے تو ماں کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے، جو بچہ ہوتا ہے، جو بچی ہوتی ہے، اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے بڑا ہو کر کافر ہو جانے والا لڑکا مار کے پھر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے تو 70 نبیوں کی والدہ لے کے دی. یعنی ان کے گھر میں پھر ایک بیٹی پیدا جس کا نکاح ایک نبی سے ہوا اور پھر اس سے 70 نبی پیدا ہوئے. یہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو لڑکا ذبح کیا تھا، یہ لڑکے کو قتل کیا تھا، سورہ کہف کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے. تفسیر ساوی میں ہے کہ اس کی جگہ 70 نبیوں کی ماں لے گئی. تو تقدیر بدلی نا، تقدیریں بدل سکتی ہیں. لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو طاقت دی ہے کہ وہ دیکھ سکے. تو جب اللہ تعالیٰ کے محبوب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی جو بھی قسم کھائیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو درمیان میں خیر ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں اللہ نے فرشتوں کو یہ چیز نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے کیا کر سکتے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یا بھول کر اس نے شعر کہہ دیا ہوگا. تو انہوں نے بھول کر نہیں کہا، انہوں نے پورا شکوہ اور جواب شکوہ لکھا ہے. اس کو تھوڑا سا مطالعہ کر لیں گے اور تعصب کی عینک اتار کر پڑھیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے.